حمید میں سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اسی موضوع پہ رہ کے چند جو گھڑیاں ہمیں میسر ہیں اس پہ کچھ آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سنا کر سمجھ کر اللہ رب العالمین عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ البتہ تحقیق، اب دیکھیں کہ ہم بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، سنتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اسی لیے، لیکن اس ذکر کا اہتمام اللہ پاک کیسے کرتا ہے؟ اس ذکر کا جا کے میں نے وہ رضوان نے بھی یہ آپ سے کہہ دیا تھا کہ جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کا اہتمام، جیسے ہم بھی تو اہتمام کرتے ہیں نا میلاد منانے کا، ذکر کرنے کا، 11ویں شریف کا، ہر ہفتے محفلیں ہوتی ہیں، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ میں اکثر طور پہ قرآن مجید بیان کرتا ہوں کیونکہ حدیثوں پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں جی ضعیف ہے، راوی اس طرح کا ہے، حدیث فلاں کتاب میں وہ کتاب اس طرح کی ہے، تو اللہ کے قرآن پہ تو کسی کو شک نہیں ہے نا، تو اللہ پاک نے اپنے کلام میں اپنے محبوب کے ذکر کا جو اہتمام فرمایا ہے اور جو اللہ رب العالمین نے جتنے پروٹوکول کے ساتھ، جتنے اہتمام کے ساتھ اللہ پاک خود اپنے محبوب کا جو ذکر کر رہا ہے اور اس طریقے سے وہ انداز بھی دیکھے، اللہ رب العالمین کی کلام پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا، شک نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اپنے محبوب کا ذکر کرنے سے پہلے لقد لگایا، لام اور قد یہ دونوں تاکید کے لیے عربی گرامر میں لگائے جاتے ہیں، لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، تو دوری تاکیدیں لگا کے یہاں اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے، آگے جس ہستی کا نام لیا جا رہا ہے، آگے جس ہستی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ہستی عام ہستی نہیں ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ رب العالمین نے من فرما دیا مومنین کے اوپر، مومنین کے اوپر من۔ اور ویسے اگر آپ ترجمہ لیں کسی بھی رائٹر کا، کسی بھی مترجم کا، تو وہ ٹرانسلیٹر کو بھی ہوگا تو اردو میں جب ترجمہ کرے گا لفظ من کا تو یہی ترجمہ کرے گا بھی احسان کیا ہے، تو ہم اپنے الفاظ میں اس کو احسان ہی کہیں گے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو لفظ احسان بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، ورنہ انہیں وہاں سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، سوڑ بند کروا دیتے ہیں۔ میرا مقصد ہے آپ کو کچھ بات سمجھانا۔ فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ پاک نے من فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے مومنین کے اوپر۔ اب یہاں پہ محققین نے کلام کیا، فرماتے ہیں کہ اگر من کا معنی احسان ہی ہوتا تو احسان تو بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہاں اللہ پاک احسان کا لفظ بھی استعمال فرما سکتا تھا۔ فرمایا کہ من کا اتنا بڑا معنی ہے کہ وہ ہماری زبان میں اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ملتا، اس لیے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا ترجمہ ہم نے اپنی زبان میں اگرچہ احسان کر دیا ہے، لیکن احسان بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے، اور اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شمار نہ ہونے کے باوجود اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین ان میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں میں اگر شمار کرنا چاہوں تو میں شمار نہیں کر سکتا۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کی یہ باڈی کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھوں کا پتہ اس سے کیجئے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کانوں کا پتہ اس سے کیجئے جس کے کان نہیں ہے، ایون کے بالوں کا پتہ اس سے کیجئے جس کے سر پہ بال
داڑھی آتی نہیں ہے، جس کے اللہ رب العالمین نے بال بنائے نہیں ہیں، یہ جو پلکیں دی اللہ رب العالمین نے بھویں عطا فرمائی، اور ناخن کا پتہ اس سے کیجئے جس کے ناخن نہیں ہوتے۔ گویا کہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے نعمت بنایا، اور بڑی سے بڑی نعمتیں، چھوٹی سے چھوٹی نعمتیں، بڑی سے بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، لیکن کسی ایک نعمت پہ بھی اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا، اور جب احسان جتلایا تو پھر لفظ احسان استعمال بھی نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے من کا لفظ پورے قرآن پاک میں 2 مقامات پہ ارشاد فرمایا۔ ایک وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو آگے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب لوگ آپ پر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے آپ پر احسان کیا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم اسلام لیا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا بل اللہ یمنو، ان لوگوں نے من نہیں کیا بلکہ من تو اللہ نے فرمایا جو ایمان عطا فرما دیا ہے۔ تو من کا لفظ اللہ رب العالمین نے ایک تو ایمان کے لیے بولا ہے، ایک تو ایمان کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے من فرمایا اس بات پہ کہ ایمان کی دولت سے آپ لوگوں کے سینوں کو منور فرما دیا ہے، نور ایمان سے منور فرما دیا۔ اور دوسرا من اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اپنے محبوب کی ذات بابرکات کے لیے فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، من فرما دیا۔ اور کس کے اوپر من کیا ہے؟ آج بھی ہے نا کچھ لوگ میلاد منانے والے اور کچھ اس سے روکنے والے، یہاں اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان ہر ایک کے اوپر نہیں کیا، اپنی ذات کا اعلان کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والا ہوں، اور جب محبوب کی رحمت کی باری آئی تو پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یا اللہ تو رب سارے جہانوں کا اور تیرا محبوب رحمت سارے جہانوں کے لیے، لیکن جب احسان کی باری آئی تو جہانوں پہ احسان نہیں کیا، حالانکہ رسول تو سارے جہانوں کی طرف قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، میں نے کہا تھا قرآن بیان کروں گا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یا اللہ جب رسالت کی باری آئی، رحمت کی باری آئی، پھر تو یہ فرما دیا کہ سب کی طرف بھیج دیا، رحمت سب کے لیے، رسول سب کے لیے، لیکن جب احسان جتلانے کی باری آئی تو وہاں پہ عالمین کو نکال دیا، وہاں پہ عالمین میں تو پھر بھی ساری کائنات مخلوق آتی ہے، اور سب کو نکال دیا، سارے انسانوں کو بھی نکال دیا، بلکہ اہل کتاب کو بھی نکال دیا، فقط یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا کہ احسان کیا فقط ان کے اوپر جن کے سینے نور عشق مصطفیٰ سے منور ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ احسان ہر ایک کے لیے نہیں ہے، احسان فقط مومنین کے لیے ہے، اور اسی لیے جن پر احسان ہے، جن پر احسان ہے، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مل کے پڑھے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، اور رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ تو یہ خوشیاں کون مناتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ احسان ہی مومن کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احسان کس کے اوپر ہے؟ مومن کے اوپر۔ اللہ نے لقد من اللہ علی العالمین نہیں فرمایا،
بلکہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پہ احسان کیا ہے. یا اللہ کون سا احسان کیا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اس بات کا احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب دے دیا ہے. ارے آپ دوستوں کو بڑا کچھ دے دیتے ہیں، آپ اپنے یاروں کو، بچوں کو، برادری والوں کو، یار دوستوں کو آپ کو بہت کچھ دے دیتے ہیں، لیکن اپنا محبوب کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا. یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ وقار، یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ جس کو خود چاہتا ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا، جس کو خود چاہتا ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا. ارے میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لے، لاج رکھ لے میرے لجپال نے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لے میرے لجپال نے رسوا نہ کیا. میں تو نادان تھا. اس بعث فیہم رسولا، اپنا محبوب دے دیے، اپنا محبوب دے دیے. کبھی سوچا کہ یہ کون سا محبوب ہے؟ شاہ جی فرما رہے تھے کہ سرکار کی زلفوں کا، چہرے کا ذکر، اس زلف کا ذکر آپ اور میں کیا کریں جس کی قسم رب اٹھاتا ہے. رب آکھیا سونیا محبوبہ میں تیرے سو ناز اٹھانا، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، پر میں تیریاں قسماں کھانا، لوکی میرے او بن بہندے، لوکی میرے او بن بہندے، پر میں کسے دا بے نہ بندا، پر جڑا تیرا بن جائے او محبوبہ، جڑا تیرا بن جائے او محبوبہ، میں تیوں سے دا بن جانا. لوگ کہتے ہیں ہم معاہد ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. اے محبوب مجھے آپ کے چہرہ انور کی قسم ہے اور آپ کی زلف دوتا کی قسم ہے. جس زلف کی قسمیں رب اٹھائے، جس چہرے کی قسمیں رب اٹھائے، اس کی حقیقت کو، بلکہ میں یہاں پر یہ حدیث پاک آپ کو سنا دوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جناب ابو بکر جیسے عظیم المرتبہ صحابی ہوتے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے میرے صحابہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا جانتے ہی کوئی نہیں. تو جس کو جانتے ہی کوئی نہیں، حقیقت کو، وہ حقیقت کو بیان کون کر سکتا ہے؟ یہ تم حاضری لگواتے ہیں،
جو ہم کہتے ہیں نا ناطقان حضرات کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، خطبہ کہتے ہیں، نقبہ کہتے ہیں، مقررین کہتے ہیں، بھی حاضری لگوا رہے ہیں، یہ حاضری والی بات ہے، حاضری والی، کہ وہاں ان کے غلاموں میں ہمارا نام بھی آ جائے، ان کے سناخانوں میں ہمارا نام بھی آ جائے، ان کے ذاکرین میں ہمارا نام بھی آ جائے، ورنہ وہ اس بات کے محتاج ہی نہیں ہے، وہ اس بات کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ جن کا ذکر خود رب کرتا ہے، جن کا ذکر خود اللہ اور اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو وہاں ہمارے ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ کر ذکر مدینے والے دا، دے وچ بھلائے تیری، کر ذکر مدینے والے دا، دے وچ بھلائے تیری، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری۔ یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ تعلق اور نسبت جو اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے دے دیا، بن مانگے عطا فرما دیا، اسی لیے تو قدر نہیں ہے نا، بن مانگے مل گئی، مفت نعمت کی قدر نہیں ہوتی نا، بن مانگے بغیر دعا کیے۔ کون ہے جو یہ بتائے کہ میں نے دعا کی تھی دنیا میں آنے سے پہلے؟ اللہ اکبر۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ نسبت دعائیں مانگ کے لی ہے، کوئی ایسے ہیں جنہوں نے یہ نسبت دعائیں مانگ کے لی ہے۔ وہ رات کو ذکر ہوا تھا نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، آپ اور آپ کے اولاد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، تعمیر ہو گئی تو ظاہر ہے کہ سرکار فرماتے ہیں القاسد حبیب اللہ، کہ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، تو ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ تو جو سونا محبوب خود یہ فرماتا ہے، جو اللہ خود یہ فرماتا ہے، تو اللہ بھی کسی کی مزدوری رکھتا نہیں ہے، کسی کی مزدوری رکھتا نہیں ہے۔ اے ابراہیم اے اسماعیل آپ نے میرا گھر بنایا، مانگو کیا مانگتے؟ تو انہوں نے کیا مانگا؟ مزدوری کیا مانگا؟ مزدوری پہ نسبت مصطفیٰ مانگا۔ پہلا سپارہ ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس کی آخری آیت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، ان کو پتا کہ وہ محبوب آنے والا ہے جو سب رسول و نبیوں کا سردار ہے۔ یا اللہ اگر دینی ہے نا مزدوری، آج رحمت اگر جوش میں ہے تو اور کچھ نہیں مانگتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ جو رسول آنے والا ہے بھیجنا تو تُو نے ویسے ہی ہے۔ جو سلام مدرسے کے لیے کہتے ہیں زکاة تو ہم نے ویسے ہی دینی ہے، چلے ہمارے مدرسے کو دے دیں، یہ فطرانہ دعا سے بھی دینا ہے ہمارے مدرسے کو دے دیں، صدقہ زکاة کر۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا عرض کیا؟ یا اللہ بھیجنا تو ہے نا تو نے، آئے گا وہ تیرا محبوب اور ضرور آئے گا، لیکن وابعث فیہم، وابعث فیہم، یا اللہ بھیجنا تو ہے، لیکن ہماری عرض یہ ہے کہ میری اولاد میں سے بھیج دے تاکہ میری نسبت تیرے محبوب کے ساتھ ہو جائے۔ مزدوری میں جنہوں نے مانگ کے یہ نسبتیں لی ہیں، ارے ان سے پوچھئے نا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے۔ ان سے پوچھی قدر نبی دا جانن والے سوں گئے بیچ مدینے، وہ جو نبی کا قدر جاننے والے وہ اور لوگ تھے، قدردان اور تھے، قدر والے جانتے ہیں اس دو شان آلے بیت۔ اور یہ محبوب دیتے کیا ہے، ملتا کیسے ہے؟ آخر میں وہ بھی سن لیں کیسے دیتے ہیں، ملتا کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ سے، نسبت مصطفیٰ سے، اس در سے ملتا کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ اور حال یہ ہے کہ ہاتھ خالی ہے، گھر میں کبھی کچھ رکھا بھی نہیں ہے، گھر میں کبھی کچھ رکھا بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں،
اور میں چاہتا ہوں کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کے زبان مبارکہ سے جو کچھ الفاظ نکلے ابو ہریرہ کے دل میں محفوظ ہو جائیں۔ سب کچھ بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس وہ شکایت لے کے آیا ہوں، اب تیرے اور میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا تو کسی حکیم کے پاس جا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اللہ سے مانگ، آج بھی کہتے ہیں اللہ سے مانگ وہی، تو سرکار کو نہیں پتا تھا کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اور دینے والا ہے بھی وہی ہے، وہی دینے والا ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ شکایت کی، جب اپنی عرضی لے کے آئے تو سرکار نے نہ تو حکیم کی طرف بھیجا اور نہ خالی یہ بات کہہ کے اٹھا دیا جاؤ بھئی مسجد میں چلے جاؤ 2 نفل پڑھو صلاۃ الحاجت پڑھو اللہ سے مانگو میرے پاس کیا لینے آئے۔ اللہ اکبر، یہ بھی نہیں کہا بھی بادام کھاؤ یا کھجوریں کھاؤ یا پستہ مغز کھاؤ، وہ کم نہیں دیا۔ اللہ اب دیکھیں کہ صحابہ کا بھی عقیدہ کیسا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دو۔ یہ بات ویسے سبحان اللہ کہنے والی ہے، ہم لوگ بڑی سے بڑی بات عظم کر جاتے ہیں۔ شکایت لے کر آئے تھے حافظے کی، بھی حافظہ کمزور ہے، تو سرکار نے فرمایا چادر بچھا دیں۔ جب سرکار نے چادر بچھانے کا فرمایا تو ابو ہریرہ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا بھی یا رسول اللہ میں تو حافظے کی شکایت لے کے آیا ہوں تو آپ مجھے کہہ رہے بھی چادر بچھا دو، نہیں، اللہ کے نبی کا فرمانا تھا، صحابی نے چادر بچھا دی۔ صحابی تھے نا، وہابی تو نہیں تھے، صحابی تھے، چادر بچھا دی۔ اللہ اکبر، چادر بچھا دی، اپنی چادر بچھائی تو سرکار نے کیا کیا؟ اخروٹ نہیں دیے، بادام نہیں دیے، پستہ نہیں دیا، مغز نہیں دیے، اور کوئی دنیاوی فروٹ یا پھل یا ڈرائی فروٹ وغیرہ کچھ نہیں دیا، یوں خالی ہاتھ فضا میں بلند کیے اور چادر کے اوپر پھیر دیا۔ ارے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں شہر نے ویسے کہہ دیئے بلکہ سب جہاں کی نعمتیں ہیں اور کے خالی ہاتھ میں، خالی ہاتھ میں، خالی ہاتھ جب پھیرے نا چادر کے اوپر تو کیا فرمایا؟ سرکار فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ چادر اٹھاؤ میں سینے کے ساتھ لگا دو۔ ملتا کیا ہے اس گھر سے؟ ملتا کیا ہے؟ ارے کوئی لینے والا تو ہو نا، لینے والا بن کے آؤ، آج بھی ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی نسل رسول سے خون مصطفیٰ سے فیضان آج بھی ملتا ہے۔ ارے اگر کوئی ولی اس کی 7 نسلوں تک اس کا فیضان جاتا ہے تو جس کے لیے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، تو سیدوں سے آج بھی ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے۔ یہ گارنٹی ہے اس بات کی کیونکہ یہ خون مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، سینے کے ساتھ لگا لیا، پھر ہوا کیا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس سے پہلے جو سنتا تھا بھول جاتا تھا، لیکن جب سے وہ چادر سینے کے ساتھ لگائی ہے نا اس کے بعد کبھی کچھ بھولا ہی نہیں۔ جب دینے پہ آتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، مل کے پڑھے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سب مل کے پڑھ لیں ورنہ بیان میں آدھا گھنٹہ اور لمبا کر دوں گا، سارے مل کے پڑھے دینے والا